سے دعا مانگتا ہوں۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محفل شب توبہ کے ساتھ TV1 سے براہ راست، اور آپ یہ خوبصورت نشریات دیکھ رہے ہیں شب برات کے بابرکت لمحات میں، جو براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، جو کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اور اسی اثنا میں ہمیں آپ کو جوائن کیا ہے وطن عزیز پاکستان کے ایک اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواہ جناب الحاج سید محمد فرقان قادری صاحب نے، جو کچھ دیر کے بعد وہ بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ زمان ذکی تاجی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ایک کلام سنیں گے، لیکن سب سے پہلے یا اس قطار میں سب سے پہلے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام اور جملہ ناظرین کرام، آج کی رات جسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، شب براءت بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اور تمام اسماء جو اس رات کے ہیں وہ مختلف معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم شب توبہ کہتے ہیں تو یہ رات اس اعتبار سے شب توبہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس رات لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو یہ شب توبہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح شب براءت کہا جاتا ہے۔ براءت کا لفظی معنی ہوتا ہے نجات پانا، اور شب کا معنی ہوتا ہے رات۔ تو شب براءت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نجات کی رات، اور اسے نجات کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی طرح اسے لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مبارکہ کا مطلب برکت والی رات، اور یہ ایک ایسی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں شبیر بھائی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، واہ واہ سبحان اور اللہ۔ اللہ کی رحمت پکار کر فرماتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کو طلب کرنے والا کہ میں اسے بخشش عطا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب عام حالات میں ہم بخشش مانگتے ہیں، اور اس رات میں اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ ہم اسے بخشش عطا فرمائیں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ ہم اسے رزق عطا فرمائیں، ہے کوئی اس طرح، ہے کوئی اس طرح، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک رات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاشانہ اقدس میں نہ پایا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے باہر تشریف لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع جو قبرستان ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر مدفن عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ عائشہ آئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت فرمائیں گے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا کوئی خیال میرے ذہن میں نہ آیا، لیکن میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول فرماتا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، خوش نصیب ہوں گے ہم کہ جن گناہگاروں کو آج آزاد کیا جا رہا ہے کہ جاؤ
تم جہنم سے آزاد ہو، ان کی فہرست میں میرا اور آپ کا بھی نام آ جائے۔ اور یہ رب کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت سے ہمیں ایک قوی امید ہے کہ جب اس رات میں ہم عبادات کر رہے ہوں گے، ریاضات کر رہے ہوں گے، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہوں گے، نعت رسول مقبول سماعت کر رہے ہوں گے، تو بالیقین اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے گا۔ میں یہاں پر چونکہ شب توبہ ہے، توبہ کی رات، اور ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی شب توبہ ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں کہ کہیں مجھ میں تو ان میں سے کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری بخشش نہ ہو۔ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم میں تو ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم رب کی رحمت سے محروم رہ جائیں۔ چنانچہ روایات میں فرمایا گیا، پہلا وہ شخص کہ جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اس طرح کا شخص، کس طرح کا شخص؟ وہ شخص کہ جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، آج کی رات اللہ تعالیٰ اس بد نصیب کی بخشش نہیں فرماتا۔ اب اپنے آپ سے سوال کر لیں، چونکہ یہ وبا بہت عام ہے، کچھ مال آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، نام آ جاتا ہے، اور مضبوط ہو جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو بعض اوقات اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھاتے میں نہیں لاتے، کئی جگہوں پر ان کا تعارف کرواتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جی میں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کا تعارف کس طرح کرواؤں، وہ کام کاج کے لائق نہیں رہتے تو انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی ماں کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں۔ کئی ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوتا ہے وہ اس پہ زبان دراز کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس رات نہیں بخشا جاتا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ والدین کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اونچی آواز سے ڈانٹنا یا ان سے بدتمیزی کرنا یا بد کلامی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، کیونکہ جو تمہاری ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اور جو تمہارے والد ہیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی، کہ جو والد کو راضی کرتا ہے وہ گویا رب کو راضی کرتا ہے، اور جو والد کو ناراض کرتا ہے وہ گویا رب کو ناراض کرتا ہے۔ تو ابھی تک میری اس گفتگو تک کسی کے والدین ناراض ہیں تو فوراً وہ کال کر کے یا رابطہ کر کے اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ دوسرا وہ کون سا بد نصیب ہے، سوچئے، کہ جس کی اس عظیم رات کے جب قبیلہ بنی کلب، وہ قبیلہ عرب قبائل میں سے جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، لیکن جس کے دل میں مسلمانوں کا کینہ ہوگا، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کینہ پرور۔ اور آج دیکھ لیجئے آپ کہ ہم ظاہری اعتبار سے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا کینہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا بغض ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں سے حسد ہوتی ہے، اور ہم دوسرے کی ترقی کو اپنا زوال سمجھتے ہیں، دوسرے کی کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، دوسرے کے کمال کو اپنا زوال سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کینہ پرور مسلمان پسند نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر امت مسلمہ کا درد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی محاسبہ کر لیجئے کہ اگر ہم میں سے اور تمام سننے والوں میں سے کوئی کینہ پرور ہے، اگر اس کے دل میں کسی کا کینہ ہے، بغض ہے، تو فوراً اپنے دل سے نکال دیجئے، کیونکہ آپ کے کینے کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ العز مقسوم وطلبہ غموم واحزان، عزت تقسیم کر دی گئی ہے، اب خود عزت کو طلب کرنا غم ہی غم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تیسرا وہ بد نصیب کہ جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، فرمایا قطع تعلق کرنے والا، تعلق کو کاٹنے والا۔ مطلب میں تمہیں باپ نہیں مانتا، آج سے تم میری ماں نہیں ہو، آج سے تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا تم سے تعلق ختم ہو گیا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے میں تکبر آ جاتا ہے،
جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو کچھ ماننا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے گا کہ یہ جو تعلق ہے اور یہ جو رشتہ ہے، یہ بندے نے بنایا یا رب نے بنایا؟ رب نے بنایا ہے، مطلب جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا یہ اوقات ہے، کیا تمہاری یہ مجال ہے، یا کیا تمہارا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جسے اللہ نے باپ بنایا تم اسے کہو کہ میں تمہیں باپ نہیں مانتا؟ جسے اللہ نے بھائی بنایا تم اسے کہو کہ میں تمہیں بھائی نہیں مانتا؟ جسے اللہ نے چچا بنایا تم اسے کہو کہ میں تمہیں چچا نہیں مانتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص جری ہو گیا، اور جب یہ رشتے کو کاٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب رحم کو پیدا کیا تو اللہ نے رحم یعنی اس رشتے داری کو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو قطع تعلق کرنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، بالخصوص وہ لوگ جو اپنے غریب رشتہ داروں کو چونکہ کھاتے میں نہیں لگتے، انہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ میرے گھر نہ ہی آئے تو اچھا ہے، میرے بچوں پہ اچھا اثر مرتب نہیں ہوتا، ان کا علاقہ ایسا ہے وہاں پہ میرا جانے کو جی نہیں چاہتا۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اسی لیے اس رات قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا اور آخری وہ طبقہ کہ جسے اس رات نہیں بخشا جاتا، وہ ہے عادی شراب نوش، شراب نوشی کرنے والا۔ اور آج ہم مسلمانوں میں یہ وبا بڑی عام ہو گئی ہے، لوگ روٹین میں کہتے ہیں جی بس میں ڈرنکنگ کرتا ہوں، میں بھی پی لیتا ہوں، دوستوں میں پی لیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اور آپ کو اللہ نے تمام حیوانات میں اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن التقویم بنایا۔ مفسرین نے لکھا زینہ بالعقل، یعنی اللہ نے انسان کو عقل سے مزین فرمایا، اسی وجہ سے وہ احسن التقویم اور اشرف المخلوقات ہے۔ اور ہم شراب پی کر جانوروں والی حرکتیں کرتے ہیں، وہ شراب کے جسے نجس قرار دیا گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ نجس ہیں، یہ من عمل شیطان، شیطان کے عمل سے ہیں، فجتنبوہ، تم اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اگر کوئی شرابی سن رہا ہے ابھی توبہ کر لیں۔ آپ دیکھیں قبرستان گئے نا، بڑے بڑے مالدار مٹی میں مل گئے، جن کے پاس گاڑیاں ہوا کرتی تھی، جن کے پاس بڑے بڑے محلات ہوا کرتے تھے، آج وہ ہیں اور ان کی قبر ہے اور ان کے پاس کوئی اور نہیں۔ جس طرح آج آپ ان کی قبر پر آئے ہیں، کل کوئی اور آپ کی قبر پر آئے گا، نہ آپ کا مال ساتھ جائے گا، نہ آپ کی شہرت ساتھ جائے گی، نہ آپ کا نام ساتھ جائے گا، نہ آپ کا مقام و مرتبہ ساتھ جائے گا۔ اگر آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کا عمل جائے گا۔ اسی طرح جو جادو کرنے والے ہیں ان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اور یہ مرض بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان تمام گناہوں میں اگر ہم میں سے کوئی مبتلا تھا تو ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور ان اشعار پر میں اختتام کرنا چاہوں گا، چونکہ آج کی رات قبرستان حاضری کی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور اپنی قبر کی تیاری کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لذات کو قطع کر دینے والی اور لذات کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو شاعر کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم تو زیب و زینت کے اندر نا جی، لائٹنگ کے اندر ہیں، اچھی ڈریسنگ ہونی چاہیے، اچھی ویئرنگ ہونی چاہیے، اچھا نام ہونا چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و منہ نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ اجل نے ہے کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ جب سکندر اس دنیا سے گئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اسی طرح ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بقول ایک اور شاعر فرماتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل
मेरा उजड़े दियार में किसकी बनी है आलमे नापायदार में, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। दिन जिंदगी के मांग के लाए थे 4 दिन। कितने दिन? दिन जिंदगी के मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कंजे मजार में। अगर आमाल अच्छे होंगे तो पांव फैला के सोएंगे। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी मिल न सकी कुए यार में। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आज रात में की जाने वाली जुमला इबादात को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। हम तमाम को अपने जुमला आमाल में इखलास अता फरमाए। आमीन, आमीन। जो लोग कब्रिस्तान हाजिरी दे रहे हैं उनकी हाजिरी को मकबूल व मंजूर फरमाए। और जिस तरह अल्लाह ने हमें ज़मीन पर इज़्ज़त व सलामती अता फरमाई है, अल्लाह हमें कब्र में भी इज़्ज़त व सलामती अता फरमाए और मैदान हश्र में भी इज़्ज़त व सलामती अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब आज की रात के हवाले से फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे और इसी से लिंक, इसी से मुत्तसिल एक बात मेरे जहन में आई कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात कितनी नाजुक है। न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। बाज़ औक़ात बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है और उसके बारे में कुछ का कुछ हो जाता है। बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि बहुत से कफन धुल कर तैयार हो चुके होंगे मगर कफन पहनने वाले बाज़ारों में घूम फिर रहे हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ये साल उनका आखिरी साल है। कफन उनका धुल के तैयार हो चुका है, वो खुशियाँ मना रहे हैं। और ऐसा ही है कि बाज़ ऐसे लोग हैं कि जिनकी कब्रें खोदी जा चुकी होंगी, उन्हें ये मालूम ही नहीं है, वो घूम फिर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, दुनिया की रानाइयों में गुम है। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी कब्र खोदी जा चुकी है और हो सकता है कि ये साल उनका आखिरी साल हो। बाज़ लोग हंस रहे होते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि इस साल उनको मौत आ जानी है। बाज़ लोगों ने ये मनसूबाबंदी की होती है कि मैं इस साल ये करूँगा, नई गाड़ी लूँगा, नया घर लूँगा और नए ऐशो इशरत के सामान लूँगा और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशियों में मस्त होकर गुजारूँगा। उसे ये मालूम नहीं कि आज जो उसका अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे न जाने कौन से सफ़े पे ये लिखा है कि अगली शब बारात को वो इस दुनिया में नहीं होगा। तो आज की रात बड़ी नाजुक है। मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और इसके ज़िमन में यही है कि आज की रात फ़िक्र भी करनी चाहिए कि हमें आइंदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। महफ़िल शब तौबा जारी व सारी है। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। इलाही मैं तुझसे दुआ